بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اس جذبے پر تھوڑی سی روشنی جو اس کائنات کے بننے کا سبب بنی، جس کی وجہ سے اس کائنات کی بنیاد بنی، محبت ہی وہ فلسفہ ہے جس نے 18,000 معلمین کی بزم سجائی۔ ایسے مظاہر قدرت، ایسی مخلوقات خدا جن سے ہم واقف بھی نہیں، دنیا سے کائنات اور کائنات سے کونین کو جاننے کا عمل، یہ شاید حضرت انسان کے بس کی بات نہیں۔ میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ اس کائنات کی وسعت کا ہلکا سا کلپ تھا جو آپ کی نظر میں نے کیا تھا۔ اگر ساری گفتگو آپ کے ذہن میں ہے تو ایک سوال میرا بنتا ہے، اتنی بڑی کائنات میں 18,000 معلمین میں انسان کی وسعت کیا ہے؟ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جہاں پہ ہمارے اس سیارے جس میں ایک دنیا آباد ہے، جس کی آبادی 7 ارب ہو چکی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے مظاہر قدرت جو حضرت انسان کی آنکھ نے دیکھے تک نہیں، اس سیارے یعنی زمین کی حیثیت و اوقات ریت کے ذرے کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں، تو اس کائنات میں میرا اور آپ کا وجود کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس پر بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ کو اپنی حیثیت کا پتہ چلے، تو آپ اس معجزے کا علم ہو کہ کائنات میں آپ کا وجود کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ جو سینے میں بائیں طرف آپ کے ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، در حقیقت یہ صرف ایک ہیومن آرگن نہیں ہے، اس کی وسعت کچھ اور ہے۔ پہلو میں دھڑکتے ہوئے اس خانہ خدا کی وسعت کچھ اور ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے، اس سے اچھے سے آپ کو یہ احساس مل جائے گا کہ میں کس محبت سے آپ کو جتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، حضرت انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ میرے رب نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ وہ قرآن میں کہتا ہے، جب مثالیں دیتا ہے، مکھی کی مثال دیتا ہے، مچھر کی مثال دیتا ہے، تو ساتھ ہی کہتا ہے یہ اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ کچھ بھی بنا لے، کچھ بھی تخلیق کر لے۔ اس کی ہر تخلیق بے مقصد نہیں ہے۔ جب اس کی ہر تخلیق بے مقصد نہیں تو پھر میں اور آپ اس دور میں یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ ہم پیدا کیوں ہوئے، اور کیسے مایوسی کی عالم میں ہم لوگ خود پر الزام لگاتے ہیں۔ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کیا ہوتا؟ مایوسی کے اندھیرے میں ہم لوگ اس قدر گر جاتے ہیں کہ اسی سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی وہ ہمیں بناتا، ہم نے کون سا مارکا سر انجام کر دیا، ہم نے اس دنیا میں آ کے کیا کر لیا۔ یہ دراصل دنیا کے رویوں سے تنگ آیا ہوا ری ایکشن ہوتا ہے، لیکن غلطی کدھر ہے کہ مخلوق کے ستائے ہوئے، مخلوق کے اعمال، مخلوق کے ظلم، اس کا الزام پروردگار کی تخلیق کو قرار دیتے ہیں۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ مایوسی سب سے بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں، آپ کو اس نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، قرآن پڑھیں تو یہی بتاتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے جس چیز کو بنایا جائے، خلق کیا جائے، تو جو نہ ہو اس کو ہونے کے عمل میں لایا جائے، تو اس سے بڑی محبت
ہوتی ہے۔ آپ اپنی مثال لے لیں اور کسی آرٹسٹ کی مثال لے لیں۔ اپنے ہاتھوں سے کوئی خوبصورت پینٹنگ بناتا ہے، کوئی مجسمہ بناتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہو کہ ہر تخلیق کرنے والے کو اس کی تخلیق سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور وہ اس کو اجڑنے نہیں دیتا، اس کو بگڑنے نہیں دیتا، اس کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ پھر میں اور آپ یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ وہ کونین کا بے عیب لا ریب مالک ہے، اس نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، تو پھر یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ وہ لاپرواہ ہو گیا، وہ بے پرواہ ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسی سوچ ذہن میں آ جائے گی تو ہم مایوسی کے اس درجے تک پہنچ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگی ایک حیوانی زندگی کے عمل سے گزر جائے گی۔ انسانیت کے درجے سے تو شاید ہم گر ہی جائیں گے۔ ہوگا کیا؟ ہم بے مقصد ہو جائیں گے۔ اس کے آنے سے کیا بس جانوروں کی تعداد دنیا میں بڑھ جائے گی، جیسے اپنے خالق، اپنے محبوب، اپنے رب کی محبت کا اندازہ نہیں ہے، اور شاید جانور ہی ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں تو جانور بھی اس چیز سے آگاہ ہیں کہ ان کا رب ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ کھایا پیا، زندگی آگے بڑھی، اپنے جیسے 4 پیدا کیے اور ایک دن مر گئے۔ 4 بندوں نے کندھوں پر اٹھایا اور دفن کرائے۔ لیجئے، حضرت انسان کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد